اس میں پھر ایک اور آئین میں جو ہماری حکومت یہ چاہتی تھی کہ آئین میں چیف جو سروسز چیفز ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کر دی جائے کہ ان کو آئینی تحفظ حاصل ہو جائے. اب اس میں ایک دلچسپ تجویز آئی ہے اور وہ یہ ہے JUI کی طرف سے. جی اچھا. اب یہ دلچسپ تجویز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آرٹیکل 243 میں امینڈ کریں. آرٹیکل 243 اس کو امینڈ کر کے ایسا کر دیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا دیگر سروسز چیفز جو ہیں ان کی تقرری تو آرمی ایکٹ یا فضائی کا ایکٹ یا نیوی کے ایکٹ کے تحت ہو جیسے پہلے ہوتی ہیں. جیسے پہلے ہوتی. لیکن اگر انہیں کسی نے ہٹانا ہو ان کی 3 سالہ مدت مکمل ہونے سے پہلے اچھا یا ان کی ری اپائنٹمنٹ کرنی ہو جیسے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہوئی ایکسٹینشن یا ان کو ایکسٹینشن دینی ہو جیسے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے تینوں معاملات یہ ایک ایسی کمیٹی کے پاس آئیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ہو اور اس میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین کی تعداد بھی برابر ہو. اچھا. اور وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو کہ آپ یہ کر لیں. تو گویا اس طرح چیف آف آرمی اسٹاف یا دیگر چیفز کی ملازمت کو ایک تحفظ دیا گیا ہے. آپ نے غالباً بریک پہ جانا تو الیکشن کمیشن کی بھی ایک بات ہے. اچھا وہ بھی بتا دیں جلدی سے پھر ہم بریک لے لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ جناب جب مدت ملازمت ختم ہو جائے, میعاد عہدہ ان کی ختم ہو جائے الیکشن کمشنر کی یا ممبرز کی, تو ان کو بس وہ اس وقت تک اپنے عہدے پہ قائم رہیں جب تک کوئی نیا شخص نہیں آ جاتا ان کے عہدے پہ. ٹھیک ہے. اور جو JUI تجویز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عہدہ ختم ہو گیا وہ کنٹینیو کریں لیکن سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی پارلیمنٹ, کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کرے. اچھا اب آپ مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی یہ جو ترمیم ہے جو اس میں کی جا رہی ہے یہ کم از کم اگر میں قانون کا طالب علم ہوں تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے یہ والی الیکشن کمیشن والی. اچھا جی یہ نہیں, کیونکہ اس طرح تو الیکشن کمیشن جو ہے جو جس طرح کا ہمارا الیکشن کمیشن ہے یہ تو پھر لگا رہے گا نا, اور جس طرح کی ہماری پارلیمنٹ ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس کرتی رہے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو ان کا جانا الیکشن کمیشن کی ساکھ کے لیے ضروری. ٹھیک ہے حبیب صاحب, آج گنڈا پور صاحب نے پھر KP اسمبلی میں تقریر کی, اتنی لمبی چوڑی وضاحت کیوں اور کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تنقید بہت ہو رہی ہے کہ وہ کیوں گئے اور کیا ایسا ہوا. پارٹی کے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی تقریر سے یہ اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب اپنی پارٹی میں مؤثر ضرور ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہے. جو کارکن ہیں اور پارٹی کے دیگر جو ورکرز ہیں, پارٹی کے جو عہدیدار ہیں یا پارٹی کے حتیٰ کے سپورٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یکے بعد دیگرے جب آپ دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں, کبھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور کبھی ادھر ادھر جلسوں کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جانے بھی نہیں دیا جاتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کارکن ہے وہ اپنی پارٹی کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, اپنی پارٹی لیڈرز کے اوپر, کہ آپ اس سے زیادہ تیز چلیں جتنے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں. اور اگر آپ نے کہیں معاف کیجیے گا آپ کے طرز عمل میں کہیں کوئی کمزوری ہوئی دکھی ہمیں تو ہم آپ کا احتساب بھی کریں گے, اور وہ احتساب ہو رہا ہے. یہ ایک رسپانسو پارٹی کا, ایک ایسی پارٹی جو اپنے کارکن کو رسپونڈ کرتی ہے, ایک ایسی پارٹی کی قیادت جو اپنے کارکن کی بات کا جواب دیتی ہے, وہاں پہ ضروری ہے کہ پھر وہاں پہ سب لوگ اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا ایک تو میں اس حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ پارٹی کے اندر اگر جو ہونے والی تنقید ہے پھر اس کا جواب آپ پارلیمنٹ میں بھی دے رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے دے رہے ہیں, اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جو PTI کے علاوہ اکابرین, ہمارے جو اکابر ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ PTI کے اندر لاوا کتنا پکا ہوا ہے کہ جس کی ہیٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے پاؤں تک بھی پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے.